السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 29 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ ہر ذی شعور اور اہل ایمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں اور جو ہو گئے ہیں ان کی معافی مل جائے، آئندہ غلطیوں کو یا غلط کاموں کو چھوڑ کر درست راستے پر آ جاؤں، باطل کو چھوڑ کر حق کو اپنا لوں۔ اور اس کے لیے اللہ سے وہ دعا بھی کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ آیت کا ترجمہ اور تشریح کرنے سے پہلے میں اپنے سامعین و ناظرین سے ایک التماس کروں گا کہ وہ میرے لیے دعا کریں کہ انسان ہونے کے ناطے اگر میرے مسباق میں کوئی غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ مجھے معاف فرمائے اور مجھے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈر جاؤ اللہ سے، تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا۔ فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل میں تمیز کرنا، یعنی تمہارے اندر اللہ وہ صلاحیت پیدا کر دے گا جو تم حق اور باطل کو سمجھ سکو۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا تم سے تمہاری سیئات، برائیاں، گناہ۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف فرما دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تو بڑے ہی فضل کرنے والے ہیں۔ اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو، پھر اللہ تمہارے اندر فرقان یعنی اچھے اور برے کی تمیز یا اس کی صلاحیت، بصیرت، رہنمائی اللہ تعالیٰ یعنی عنایت فرما دیں گے، اور تم برائیوں سے دور ہٹنے لگو گے، یعنی آپ کی طرف سے اللہ رب العالمین برائیوں کو اٹھا دے گا، تمہارے لیے مغفرت کے فیصلے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ برائیوں کا دور ہو جانا، صحیح راستے پر صراط مستقیم کا علم اور توفیق وہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے، یعنی ایسی بصیرت نصیب ہوگی کہ دل حق اور برائی میں فرق کر سکے گا، اور اللہ کی طرف سے فضل عظیم کی بشارت ہے، اور یہ سب تقوی کی وجہ سے نصیب ہوگا۔ اب تقوی کیسے پیدا ہو، یہ کیا ہے؟ تو پہلے اللہ کا فرمان سنیے، پھر ایک سادہ طریقہ عرض کروں گا۔ سورہ حدید میں آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وآمنوا برسولہ، اور رسول پر ایمان لے آؤ، میرے پیغمبر پر ایمان لے آؤ، یؤتکم کفلین من رحمتی، تمہارے اوپر دوہری رحمتیں کرے گا اللہ تعالیٰ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ،
وہ تمہارے لیے ایک ایسا نور پیدا کر دے گا، تمہیں ایسا نور دے دے گا کہ جس کے ساتھ تم چلتے پھرتے رہو گے، یعنی وہ نور تمہیں حق و باطل کی تمیز، اس کی بصیرت عطا کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہ جو چھوٹے موٹے تم سے ہوتے رہیں گے اللہ معاف کرتا رہے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب تقوی کے بارے میں کیا کریں کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے؟ زندگی کوئی میں ایسا موڑ یا واقعہ آتا ہے جس سے انسان سبق سیکھ لیتا ہے اور زندگی کا رخ مڑ جاتا ہے۔ آسان سا نسخہ سمجھیں، غور کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ تقوی پیدا ہوگا۔ دیکھیں، اگر ہم کہیں ملازمت کرتے ہیں، نوکر ہیں، کام کرتے ہیں کہیں بھی، تو جس کے ماتحت ہم کام کرتے ہیں، جس کے انڈر ہم کام کرتے ہیں، جس کے لیے ہم کام کرتے ہیں، اگر اسے معلوم ہو جائے، یعنی ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا جو ہم سے کام لینے والا ہمارا باس ہے، ہمارا مالک ہے، جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، فیکٹری کا مالک ہے، کارخانے دار، کہ وہ چھپ کر ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کام، اس کا جو کام ہمارے ذمہ لگا ہے، ہم اس میں کوئی سستی کریں گے، کاہلی کریں گے، لاپرواہی کریں گے؟ نہیں، بلکہ ہم اپنے کام کو زیادہ بہتر آسان طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے کہ میرا جو مالک ہے، میرا جو باس ہے، وہ مجھ سے مطمئن ہو جائے، وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس کا اعتماد حاصل کر لوں۔ یا ایک دوسرا رخ دیکھیں کہ کہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں، انسان ان کے نیچے کام کر رہا ہے، تو کیا کوئی آدمی کام میں سستی کرے گا، کوئی لاپرواہی کرے گا کہ بھئی میری مسلسل نگرانی ہو رہی ہے؟ یہاں تو ہمیں دنیا میں تو یہ بات یعنی ہمارے دل میں ہے، ہم اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور اس ڈرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اچھا کام بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہی یقین ہمیں اپنے رب پر نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہماری نگرانی کر رہا ہے، جس کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اس کے لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دو کرامن کاتبین ہمارے پاس بیٹھے ہیں، فلم بھی بنا رہے ہیں، ریکارڈ بھی تیار کر رہے ہیں، کیمرے فٹ ہیں، وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اور ان کے ذمہ ہے ہماری تمام جو ہم کام دنیا داری میں کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ مرتب کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہمیں نہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نافرمان نہ ہو جائیں، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ ہم سے خفا نہ ہو جائے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے چھپیں گے، کیسے اپنی برائیوں کو چھپائیں گے؟ تو کیا یہ چیز اگر ہم سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، تو کیا کوئی برائی کے پاس ہم جائیں گے؟ میرا خیال ہے اگر مجھ سے پوچھا جائے تو ہرگز نہیں۔ جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نگرانی میں ہیں، ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، مسلسل دیکھ رہا ہے، اور ہماری جو ساری کرتوتیں ہیں یا ہمارا جو سارا کام ہے وہ سب ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ ہماری سوچ نہیں؟ تھوڑی سی سوچ کو بدلیں۔ اگر ہم دنیا داری میں یہ دیکھ کر کہ ہمارے اوپر کیمرے فٹ ہیں یا ہمارا مالک ہمیں مسلسل ہماری نگرانی کر رہا ہے کیمروں کے ذریعے، تو ہم اس کے لیے اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی نظر میں بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں، لاپرواہی سستی کا نہیں کرتے، تو جب اللہ مسلسل ہماری نگرانی کر رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر یہ یقین پیدا کرنا چاہیے کہ ہم مسلسل نگرانی میں ہیں۔ تو جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے اندر اللہ کا تقوی، اور تقوی پھر محبت میں تبدیل ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ میں نور بصیرت عطا کریں گے۔ اللہ ہر مسلمان، ہر ایمان والوں کو تقوی نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، اور ہماری کمیوں کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی شان رحیمی سے معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔